بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک اہم قرآنی قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ واقعہ پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے۔ موجودہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے ہیں۔ یہود کے ہاں اور جو بے شمار خباثتیں تھیں، ان کی برائیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جادو کے قائل تھے اور جادو کرتے کراتے تھے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے بھی نعوذ باللہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ اللہ نے ان کو لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ ان فرشتوں کو زمین پر اتارنے کے متعلق علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں سحر اور جادو کا چرچا عام تھا اور جادوگر بکثرت تھے۔ بعض دفعہ جادوگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے اور جادو کے عجیب و غریب کرتب دکھا کر لوگوں سے اپنی جھوٹی نبوت منوا لیتے۔ جادوگر لوگوں کو ایسے ایسے شعبدے دکھاتے کہ وہ حیران رہ جاتے۔ اس زمانے میں سفلی عملیات اور جادو کے ٹوٹکوں سے عوام اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں حق سمجھنے لگے اور ان کے ذہنوں میں ایسی الجھنیں پیدا ہو گئیں کہ وہ جادو اور معجزہ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح جادو کے ذریعہ روز بروز گمراہی پھیل رہی تھی۔ لوگ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے نیک بندوں اور جادوگروں اور شعبدہ بازوں کو ایک ہی سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنے اور جادو اور معجزہ میں فرق قائم کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر کے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ جادو اور معجزہ کی حقیقت اور باہمی امتیاز کو سمجھ کر جادوگروں کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ یعنی ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ پاک نے بطور آزمائش کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ جب کوئی ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ پہلے ابراہ خیر خواہی اس پر یہ واضح کر دیتے کہ دیکھو، جادو پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے، اور ہم تو محض اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ جادو اور معجزہ کا فرق لوگوں پر واضح کر دیں، لہذا جادو کے جو اصول ہم تمہیں بتلائیں گے ان کو ناجائز طور پر استعمال نہ کرنا، اور اس طرح ہم تمہارے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ دیکھنا کہیں جادو کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان نہ ضائع کر بیٹھنا۔ مذکورہ بیان سے ہاروت و ماروت فرشتوں کا دامن بھی شرک اور جادو سے پاک ہو گیا جو کہ یہودیوں نے ان کی ذمہ لگایا تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ خود جادو نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ تو اللہ کے حکم سے محض لوگوں کے امتحان کے لیے جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں کے روکنے کے باوجود لوگ اس جادو کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے اور زیادہ تر خامد بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ جادو، ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے سے جو بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی قضا سے ہوتے ہیں۔ کوئی فاعل اور مؤثر حقیقی وہی ہے، نہ کہ یہ چیزیں۔ یہ چیزیں تو محض اسباب کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر ٹوٹکے، تعویذ گنڈے کا اثر ظاہر ہو۔ یہ بدبخت یہودی جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا تو ان کے بس کی بات نہیں، البتہ اس جادو کا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور اس میں انہیں ذرا برابر فائدہ نہیں۔ ان یہودیوں کے مولویوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس پر جادو اور سحر کی پوتھیوں کو ترجیح دی اور توحید سے منہ موڑ کر شرک اور غیر اللہ کو پکارنے میں لگ گیا، وہ آخرت میں سخت بد نصیب ہوگا۔ یہاں پر یہودیوں نے ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک عجیب و غریب اور جھوٹا قصہ مشہور کر رکھا ہے، جس کا محافل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بطور آزمائش
بشری لوازمات دے کر دنیا میں بھیجا تو انہوں نے ایک طوائفہ زہرہ کے ورخلانے پر بت کو سجدہ کیا، شراب نوشی کی، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا اور زہرہ طوائفہ سے منہ کالا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے زہرہ طوائفہ کو اسم اعظم بتا دیا اور وہ اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی تو اللہ نے اسے زہرہ سیارہ بنا دیا۔ ہاروت و ماروت اپنے گناہوں کی وجہ سے آسمان پر نہ جا سکے اور اب انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے کہ بعض مفسرین نے یہ جھوٹا قصہ بلا نکیر اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے، لیکن محققین مفسرین نے اس پر شدید انکار کیا ہے۔ اور تمام محقق مفسرین کرام جن میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شامل ہیں، امام قرطبی، امام ابو حیان، علامہ خازم اور علامہ سید محمد آلوسی رحمہ اللہ، ان تمام مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ واقعہ، یہ قصہ جو ہاروت اور ماروت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے اور یہ اسرائیلیات میں شامل ہے۔ یہ واقعہ موضوع القرآن میں بھی ہے جو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے نام پر کتابی صورت میں چھپی ہوئی ہے، مگر محققین مثلا محدث العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ تفسیر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں ہے، کسی نے لکھ کر ان کے نام منسوب کر دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی موضوع القرآن صرف وہی حواشی ہے جو قرآن مجید کے حاشیے پر چھپے ہوئے ہیں، بعض ناشرین نے اب ان میں بھی کچھ رد و بدل کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا وما علینا الا البلاغ المبین۔